अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। मेरे इस वीलॉग का उन्वान ये है कि कौन प्लान कर रहा था माइनस इमरान खान और कब से प्लान कर रहा था। ये मेन थीम है, लेकिन इस मेन थीम के साथ बहुत सी डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। मैं डेवलपमेंट्स का सिर्फ छोटा सा जिक्र कर दूं, फिर वापस आता हूं इस मेन थीम के ऊपर और फिर मैं आपको साथ इसको कनेक्ट करता हूं कि इस मेन थीम का जो आज डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये इन दिनों में हो रही हैं, ये इस वक्त हो रही हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। एक वो डेवलपमेंट है जहां देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने बुलाया हुआ है तहरीक इंसाफ के लोगों को और इमरान खान को। दूसरी वो डेवलपमेंट है जहां एफआईए को केसेस दे दिए हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नोटिस दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चार पाँच पाँच के करीब लोगों को, जिसमें असद कैसर साहब हैं जो एक्स स्पीकर नेशनल असम्बली, इमरान इस्माइल साहब हैं जो फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं, उसके अलावा और लोग हैं, उनको एफआईए ने प्रोहिबिटेड फंडिंग केस के हवाले से इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनको बुला लिया। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ गई हुई है उन 9 हलकों पे इलेक्शन रुकवाने के लिए, जहां के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और उसका 25 सितंबर का ऐलान जो है वो कर दिया है। और फिर एक चीज़ वो है जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने तोशा खाने से उनको जो गिफ्ट मिले या उन्हें जो पैसे मिले उन्हें उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर फिर आते हैं, पहले हम उससे की खबर और डेवलपमेंट पे आते हैं जिसने आज एक बहुत तहलका मचाया। और वो खबर क्या थी? वो खबर उस वक़्त पैदा हुई जब फायर ब्रांड मुराद सईद साहब जो फायर ब्रांड है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहीं ये कहा कि इमरान खान साहब के -1 की ऑफ़र की गई थी और असद भाई को भी ये ऑफ़र की गई थी, असद उमर साहब को, कि आपका नाम डालते हैं और माइनस इमरान में जो एक लीडरशिप कंसिडर की जा रही थी, 3 नामों की, उसमें असद उमर साहब का भी नाम था। आप बेशक असद उमर साहब से कन्फर्म कर लें। ज़ाहिर है जब उन्होंने ये कह दिया, उसके बाद मीडिया ने, टेलीविजन चैनल्स ने असद उमर साहब का रुख किया। असद उमर साहब ने इसे कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा ये बात सही है, लेकिन उन्होंने इसे खाली कंफर्म नहीं किया, उन्होंने महलो वकूዕ दिया, लोकेशन दी, तारीखें बता दी। उन्होंने कहा उस वक्त की बात है जब अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई नहीं थी, अभी आई थी या आने वाली थी। उस वक़्त वो कहते हैं कि मैं एक मीटिंग से निकला। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो मीटिंग कहाँ हो रही थी जहाँ से वो निकले, इसको ज़रा गौर करें कि मैं एक मीटिंग अटेंड करके निकला कहाँ से? बनीगाला से। फिर मुझे फ़ोन आया कि वापस आ जाएँ। असद उमर साहब वापस आ गए बनीगाला में, इमरान खान साहब की रेज़िडेंस में जहाँ तहरीक इंसाफ का ऑफ़िस है, और वहाँ 2 या 3 अशख़ास ऐसे थे जिन्होंने असद उमर साहब को कहा कि एक लिस्ट बनाई जा रही है 3 नामों की, इमरान खान की रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी से, उसमें आपका भी नाम डालना है, आपका अप्रूवल लेना है। उसपे असद उमर साहब का कहना ये है कि मैंने कहा कि भाई तहरीक इंसाफ में कौन खड़ा हो सकता है, कौन इनहेरिट कर सकता है इमरान खान के होते हुए, ये चीज़ नामुमकिन है, और असद उमर साहब ने इस लिस्ट के अंदर अपना नाम नहीं दिया। अब ज़ाहिर है खलबली मच गई कि बनीगाला में मीटिंग हो रही है, बनीगाला में ऐसे कौन से लोग थे? लोग तो अमूमन एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो तो दूसरे शहर में होते हैं, बनीगाला में कैसे हो सकते हैं? इस्लामाबाद में तो होते ही नहीं है, लेकिन ये कौन थे जिन्होंने ऑफ़र की? तो असद उमर साहब ने ये नहीं बताया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने असद उमर साहब को उस वक़्त ये ऑफ़र की, और वो बाकी कौन लोग थे 3 जिनका नाम इस लिस्ट में डाला गया था। ज़ाहिर है ये बात कहीं मार्च 2022 की है। अब ज जहाँ बाकी सब लोगों ने असद उमर साहब को अप्रोच किया, मैंने भी हिम्मत की, मैंने भी असद उमर साहब को कॉल किया। मैंने पूछा, असद भाई ये क्या मामला है? उन्होंने मुझे यही बात बताई कि ऐसे था, और मैंने उनसे कहा कि ये एक दूसरे शहर के लोग थे। उन्होंने कहा मेरे से कम से कम दूसरे शहर के लोगों ने बात नहीं की, तो मैं नहीं कह सकता कि ये ऑफ़र आ कहाँ से रही थी। लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मेरे और आपके दरमियान ये अंडरस्टैंडेबल है कि ऑफ़र कहाँ से आ रही होगी, क्योंकि ऑफ़र करने वाले अगर दूसरे शहर के नहीं थे, तो जो भी ऑफ़र कर रहा था, वो दूसरे शहर के बिहाफ़ पे ही ऑफ़र कर रहा था। बहरहाल असद उमर साहब ने इस पे कहके बहुत लगाए। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के नाम कम से कम नहीं बता सकता। लेकिन मैंने फिर उनसे ये पूछा, मैंने कहा क्या वो तहरीक इंसाफ के लोग थे? एक उस पे उन्होंने बड़ी मेहरबानी कर दी, असद उमर साहब ने। उन्होंने कहा कि नहीं, वो पीटीआई के, तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, वो किसी और पार्टी के लोग थे। अब इसका मतलब है कि वो उन मुमकिना एलाइज़ में से होंगे जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ किस्म के एलाइज़ उस वक़्त थे, जिसमें एमक्यूएम है, जिसमें पीएमएलक्यू थी, जिसमें पाप पार्टी थी, उसमें कुछ और लोग थे। इसी में से कोई होंगे, और ये बात समझ आती है कि असद उमर साहब ने सियासी तौर पर ये मुनासिब नहीं समझा कि इस मौके पे उनकी शनाख्त, उनकी आइडेंटिटी और उनके नाम वो मीडिया के सामने लेके आएँ। मुझे भी उन्होंने उनके नाम नहीं बताए, एंड आई कैन अंडरस्टैंड हिज सेंस ऑफ विज़डम एंड पॉलिटिकल जजमेंट। लेकिन चूँकि मुराद सईद साहब ने इसकी तरफ इशारा किया है और असद उमर साहब ने इसको कन्फर्म किया है, तो ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि इमरान खान को भी ये अच्छी तरह से पता है कि ऐसी ऑफ़र की गई थी।
ورنہ تو میڈیا میں یہ ڈسکشن نہ ہو اور اسد عمر صاحب اسے کنفرم نہ کریں. اور ظاہر ہے کہ اسد عمر صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس وقت ان کو یہ آفر کی تھی, اور انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ آفر کہاں سے آ رہی تھی. اب اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں, اب اس کی کیا امپورٹنس ہے. اس وقت ہم کھڑے ہیں, 8 اگست ہو گئی ہے اس وقت پاکستان میں, تو اس کی اس اسٹیج پہ بھلا امپورٹنس کیا بنتی. اس کی بڑی امپورٹنس بنتی جب آپ اس کو اور کرتے ہیں کہ مارچ کے اندر کہیں سے یہ آفر آ رہی تھی کہ ایک سسٹم کھڑا کیا جا سکتا ہے مائنس عمران خان. تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں, مارچ, پھر اپریل 9 کو عمران خان کی حکومت کا ختم ہونا, پھر اس کے بعد ایک پوری تحریک چلنا, پھر ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا بننا, شہباز شریف صاحب کا پرائم منسٹر بننا, پھر بڑے وعدے ہونا, پھر کہنا کہ نہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں, بجٹ پریزنٹ نہ کریں, بجٹ سے پہلے الیکشن کروا دیں. لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے, وہ مطمئن نہیں ہے اس گورنمنٹ سے, وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نہیں چلنی چاہیے, یہاں الیکشن ہو جانے چاہیے. اس قسم کی جو مختلف قسم کی نیوز آپ کے کانوں میں پڑتی رہی ہیں, ہمارے کانوں میں پڑتی رہی ہیں, ہمارے کانوں میں پڑھ کے ہمارے منہ سے نکل کے آپ کے کانوں میں پڑتی رہی, اور سارے جو ٹیلی ویژن اینکر پرسنز ہیں, ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں, سوشل میڈیا ہے, ویلاگرز ہیں, وہ سب آپ کو یہ چیزیں سناتے رہے. بہرحال مارچ گزر گیا, اپریل گزر گیا, مئی گزر گیا, جون گزر گیا, جولائی ختم ہو گیا, اس وقت ہم اگست کی 8ویں تاریخ میں ہیں. سارے واقعات جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں, آپ کے ذہنوں میں گھوم جائیں گے. جیسے میں نے ذکر کیا, یہ سارے واقعات ہوئے, اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے مسلسل اگر اس وقت یہ پلان تھا کہ ایک ایسی حکومت اور ایک ایسا سسٹم کھڑا کرنا ہے جو مائنس عمران خان ہوگا, تو اس کے بعد بہت سی چیزیں جو آپ کو بتائی گئیں, کبھی یہاں سے خبر آ جاتی فیصلہ ہو گیا ہے کہ نہیں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے, نہیں سب کو وڈرا کر لیا گیا ہے, پنجاب سے لاتعلق کی کر لی گئی ہے, پنجاب کے الیکشن میں بالکل انٹرفیئر نہیں کیا گیا, نہیں اب تو چیزیں سمجھ گئے ہیں لوگ, ظاہر ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, چلے جانے کے فیصلے ہو چکے ہیں. تو ان سب چیزوں کی حقیقت جو ہے, جیسے کہ اب آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جب ایک ڈرون سٹرائک ہوتی ہے, اور اس کے بعد اب تم لکھی اخبارات میں بھی چھپنے لگ گیا, میں آپ کو ایک اگلا جو ویلاگ کروں گا شاید میں اس میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ کس طرح سے لوگ اپنے ناموں سے کالمنسٹ جو ہے وہ امریکی اخبارات کے اندر کلیم کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں, بیس کا نام بھی بتا رہے ہیں کس جگہ کا, کہ یہ جو ڈرون سٹرائک ہوئی ہے ایمن الظواہری کو مارنے والی, اس کا ان آل ممکنہ جو تعلق ہے, جو انفارمڈ اوپینین ہے, اس کا تعلق پاکستان سے. تو اس کی جب خبر آتی ہے تو بہت سی چیزیں جو پچھلے 6 ماہ کی ہیں یا اس سے پہلے سے چل رہی تھیں جون 2021 سے, وہ آپ کے سامنے کلیئر ہونے لگ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی زبان میں جو کہتے ہیں کہ a lie has no feet to stand upon, ایک جھوٹ کے پاس کھڑے ہونے کے لیے کوئی قدم نہیں ہوتے, اور جھوٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایکسپوز ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ سچ کھل کے سامنے آ ہی جاتا ہے. تو جو کچھ ہوا ہے اس کا سچ آہستہ آہستہ, سٹیپ بائی سٹیپ, دھیرے دھیرے, مختلف طریقوں سے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. جیسے فورینزک سائنسز میں کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو مار کے کہیں پھینکتے ہیں, اس کی لاش پانی میں بہا دیتے ہیں یا زمین میں دفنا دیتے ہیں, اس کے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں. آج کل تو لوگ ایسڈ استعمال کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کرمنل موویز میں, لیکن پرانے زمانے میں جب ایسڈ استعمال کرنے کا نہیں تھا رواج, تو الٹیمیٹلی زمین جو تھی وہ ایک ڈیڈ باڈی کو اگل دیتی تھی, ایک راز زمین آپ کے نکال دیتی ہے, فاش کر دیتی ہے. تو اسی طرح سے جو ایک یہاں پہ ریجیم چینج ہوا, جو ایک پولیٹیکل چینج آئی ہے, اس کے راز آہستہ آہستہ انسان انٹیلیجنٹ ذہن کے لیے کھل کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. اب جب میں نے یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, تو ان 3 ڈیولپمنٹس کو بھی آپ دیکھ لیں جن کا تعلق ایف آئی اے کے کیسز کے ساتھ ہے, تو شیخانہ کے کیسز کے ساتھ ہے, جو 9 کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن ہونے کی بات ہو رہی ہے, تو آپ اس کے بھی ڈاٹ بڑی کلیئرلی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. لیٹ می کوئکلی ریڈ دوز پوائنٹس ٹو یو, اور پھر اس کے بعد پھر یہ کوشچن ہے کہ کرنا کیا اور آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں, اور یہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی. دیکھیے, ایف آئی اے کے کیسز بڑے انٹرسٹنگ ہیں. میں نے کسی سے پوچھا انفارم میں سے کہ بھئی ایف آئی اے کے کیسز کی کیا سگنیفیکنس ہے. ہم نے تو جمعرات کو کیٹیگوریکلی طور پر انفارمیشن منسٹر جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس میں یہ سنا تھا. بڑی لمبی چوڑی ان کی پریس کانفرنس تھی, غیظ و غضب کی پریس کانفرنس تھی, بڑی غصے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, کیبنٹ نے اپروول دے دیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈیکلیریشن کر رہی ہے, ڈیکلیریشن کرتے ہی اس ڈیکلیریشن کو بھیجا جائے گا ریفرنس فارم جو تو سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے فورن فنڈنگ کیونکہ استعمال ہوئی ہے, فورن فنڈنگ ریسیو کی گئی ہے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے. تو اب تھرسڈے گزر گیا, فرائیڈے گزر گیا, سیٹرڈے گزر گیا, اب سنڈے یہاں پہ پاکستان میں ختم ہو گیا ہے. اب چھٹیاں چل رہی ہیں عاشورہ کی, شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, پھر منڈے ہے, ٹیوزڈے ہے, چھٹیاں. تو اب اگر حکومت نے ایف آئی اے اگر ایک ریفرنس بھیجنا ہے
تو پھر حکومت کو ویڈنسڈے تھرسڈے کو ریفرنس بھیج دینا چاہیے. لیکن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے جب لیگلی ایگزامن کیا ہے تھوڑا سا ٹھنڈے طریقے سے, تو ان کو کوئی اتنا مضبوط قسم کا ریفرنس مل نہیں پا رہا ڈیکلیریشن جو ان کو لگے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک واٹر ٹائٹ کیس ہوگا. یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جیسے ہی ریفرنس جائے گا, یہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب جن کو پہلے سے ٹارگٹ کیا ہوا ہے دوست محمد مزاری کے کیس میں, ان پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں, تو عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر یہ پریشر ڈالیں گے کہ جناب ہمیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, آپ یہ کوئی 3-5 ممبر بینچ نہیں بنا سکتے, آپ ایک لارجر بینچ بنائیں اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے بردر جسٹسز کو لے کر آئیں تاکہ سپریم کورٹ کے اندر ٹھیک ٹھاک ایک کھپ پڑے. اور آپ کو وہ دیکھ چکے ہیں کہ جب نامینیشن اور ایلیویشن کی بات ہوئی ہے تو کیسے سپریم کورٹ کے اندر آپ کو ایک, اور حکومت اور سپریم کورٹ کے جو دوسرے جج صاحبان ہیں جو جنہوں نے پوزیشن مختلف رکھی چیف جسٹس پاکستان سے, تو وہاں آپ کو ایک فالٹ لائن بھی نظر آئی اور آپ کو ایک ڈیڈ لاک بھی نظر آیا. تو وہاں پر بھی یہ کوشش کی جائے گی. لیکن ابھی جو انالیسس کیا گیا ان کو لگا کہ جو کیس ہے بھیجنے کے لیے کیسی ہی سپریم کورٹ کیوں نہ ہو, کتنی ہی مرضی کا بینچ کیوں نہ ہو, وہ کیس ہی ابھی کوئی مضبوط نہیں بن پا رہا. تو اس لیے ایف آئی اے کو ٹاسک کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے اپنی تحقیق انویسٹیگیشن سے کھینچ تانچ کے مار پیٹ کے اوپر نیچے سے, مارنا پیٹنا تو خیر ایف آئی اے کا کام نہیں, لیکن کسی طرح سے ایف آئی اے کوئی ایسے فیکٹس پروڈیوس کر دے اپنی انویسٹیگیشن اور انکوائری کے اندر جس کے تحت وہ مضبوط ایک ریفرنس یا گورنمنٹ کا ڈیکلیریشن جو ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس میں اس کو فورن فنڈنگ کیس ثابت کرنے کے لیے, کوئی کرمنالٹی جو ہے اس کی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایف آئی اے مدد کرے. اچھا مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے بڑی پریشان ہے, حالانکہ ایف آئی اے ظاہر ہے حکومت کے ایک ماتحت ادارہ ہے, لیکن ایف آئی اے پریشان ہے کہ 15 دنوں کے اندر اندر ایف آئی اے نے کبھی کوئی اس طرح کا کام کیا نہیں ہے. ویسے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ اتنی تیزی سے کام نہیں کرتے. اگر ان کو ایک نیچرل قدرتی منطقی لاجیکل کیس اسٹیبلش کرنا ہے تو ٹھوک بجا کے ہی کرنا ہوتا ہے, وہ 15 دن میں ذرا کرنا مشکل ہی ہوتا ہے. 15 دن میں کیسے ہو سکے گا؟ تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. اور آپ نے یہ تو سنا ہی تھا کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ ایف آئی اے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ایس ای سی پی اور اس طرح کے سارے ادارے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. تو ایف آئی اے کو ٹاسک یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز نکالیں. اچھا اب ایک سب سے بڑا پرابلم جو میں نے ایف آئی اے کے نیئر جو سورسز ہیں ان سے مجھے تھوڑی سی خبر ملی ہے, وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کرے گی, 2-3 قسم کی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. ایک تو کوئی پبلک آفس ہولڈر ہوں جو گورنمنٹ کے چیک کاٹتے ہوں, ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کرتے ہوں, یعنی پبلک فنڈز اگر کسی نے خورد برد کیے ہیں, پبلک فنڈز کسی آفیشل نے استعمال کیے ہیں, وہ آفیشل جو ہے وہ ایک پولیٹیشین ہو سکتا ہے جو ریونیو سے جس کا تعلق ہو, وہ ایک ایسا پبلک آفس ہولڈر ہو سکتا ہے جو پبلک کے فنڈز کو استعمال کرتا ہو, اس کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کرتا ہو, جس کی ڈیسیجن میکنگ کے نتیجے میں پبلک فنڈز یا تو استعمال ہوتے ہیں یا اسے کہتے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں کسی کو, یا ایکوائر ہوتے ہیں, یا ان کی کسی طرح سے بھی ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے, کلیکشن ہوتی ہے, وہاں پر ایف آئی اے انوالو ہو سکتی ہے. یا ایف آئی اے تو انوالو ہو سکتی ہے جہاں کہیں ایف آئی اے کے پاس کریڈیبل کیس ہو منی لانڈرنگ کا, کیش پیمنٹس ہوئی ہوں, باہر سے پیسہ آیا ہو, اسمگلنگ ہوئی ہو, کسی طرح سے ریونیو کو نقصان پہنچایا گیا ہو. لیکن یہاں پر وہ تینوں جو کنڈیشنز ہیں جو میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں ایف آئی اے کے حوالے سے, وہ اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کی فنڈنگ پہلے آئی ہے, جن لوگوں کو بلایا گیا ہے, یہ پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھے 2010 اور 2013 کے درمیان. تو الیکشن ہی ہوئے تھے جا کے مئی 2013 میں, اور یہ فنڈنگ کا سارا کیس جو ہے یہ 2013 سے پہلے 2013 کے الیکشن کے لیے فنڈنگ ہو رہی تھی, تو وہ 2012 کے آخر میں, یہ 2013 میں کمپلیٹ ہو چکا تھا. اور یہ سب لوگ اگر کسی آفس کے پوزیشن یا پبلک آفس میں آئے تھے, تو پرائیویٹ لوگ تھے, عمران اسماعیل ہو گئے, اسد کیسر ہو گئے, باقی سب لوگ ہو گئے, یہ تو پرائیویٹ لوگ تھے. تو ان کے پاس تو ایکسیس ہی نہیں تھی ٹو پبلک فنڈز, اور جو پیسہ آیا وہ تو تحریک انصاف کی اپنی کلیکشن ہے, امریکہ سے, کینیڈا سے, برطانیہ سے, یورپین ممالک سے, مشرق وسطیٰ سے. تو یہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے, یہ پبلک فنڈز نہیں تھے, ایف آئی اے کا ڈومین بنتا نہیں ہے اس زمانے میں ان کے اوپر. پھر یہ کہ یہ نون اینڈ ٹرانسپیرنٹ کیسز ہیں. منی لانڈرنگ تو تب ہوتی ہے جب آپ بینکنگ چینلز کو استعمال نہیں کرتے, لانچوں میں, ٹرکوں میں, بسوں میں, جہاز کے اندر, بریف کیسز کے اندر پیسے لاتے ہیں. جیسے آئمن, وہ جو خاتون تھیں, جو ماڈل گرل تھیں, جو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر پکڑی گئی تھیں وی آئی پی لاؤنج سے, ایمان میرا خیال ان کا نام تھا. تو اس قسم کا جب ہو وہ وہاں پہ منی لانڈرنگ کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. جب پیسے چھوٹی اماؤنٹس میں لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور وہ نون چینل جو بینکنگ کے ذریعے آ سکتے ہیں, تو اس میں کسی بھی قسم کی ارریگولیرٹی ضرور ہو سکتی ہے, اس میں منی لانڈرنگ کا اینگل نہیں بنتا. تو نہ یہ پبلک آفس ہولڈر تھے, نہ پبلک فنڈز ہیں, نہ منی لانڈرنگ کا اینگل بنتا ہے. 15 دن میں اگر ایف آئی اے نے کچھ بنانا بھی ہو تو بنانا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے. تو ایک تو یہ چیلنج اس وقت ہے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, شہباز شریف صاحب کی ٹیم کے لیے
کہ کیسے یہ چیزیں جو ہیں 2+2 کی ہوں گی. اچھا اب آ جاتے ہیں اس دوسری چیز کے اوپر. اچھا اسی طرح جو الیکشن کمیشن پاکستان کے بارے میں ابھی حالانکہ میں نے اس پورے فیصلے کی ڈائسیکشن نہیں کی, میں اس کے پوائنٹ پر پوائنٹ پیراگراف دکھا کے اس کی ڈائسیکشن کروں گا, لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اپنا جو فیصلہ ٹھوکا ہے زبردستی, یہ جو جس کے بارے میں عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ فیصلہ کہیں سے آیا تھا, کہیں سے ان کو دیا گیا تھا کرنے کے لیے, آخر دینے والوں کے پاس بھی ایک برانچ ہے قانون کی, اور بات ہے کہ وہ قانون کی برانچ کبھی بھی کوئی انٹیلیجنٹ کام نہیں کر سکی پاکستان کی تاریخ میں, لیکن وہ جو قانون کی برانچ نے کہیں کیس بنا کے بھیجا تھا. تو اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ اس میں ایک ہی کیس کے اندر, ایک ہی ڈیسیجن کے اندر 2002 کا بھی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر لگا دیا گیا ہے اور 2017 کا بھی لگا دیا, یعنی جہاں چیز بن رہی تھی 2002 کے پبلک پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سے, وہاں سے حل نکلتا تھا, وہاں سے مدعا سیدھا ہوتا تھا, وہاں سے مقصد حل ہو سکتا تھا, وہاں 2002 کو ٹھوک دیا. جہاں اسے کہتے ہیں 2017 کنوینئنٹ تھا, وہاں کوئی چیز ایسی لکھی ہوئی تھی کہ اسے استعمال کیا جا سکتا تھا, تو پھر 2017 کو جو ہے استعمال کر دیا گیا ہے, اس کو جو ہے وہ ٹھوک دیا گیا ہے. حالانکہ یہ جو کیس اور ڈیسیجن تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, چونکہ یہ فنڈنگ ہوئی تھی آفٹر 2010 انٹل دی اینڈ آف 2012 آپ کہہ لیں, وہ 2-2.5 برس میں, تو اس کے اوپر جو اس وقت ان پلیس ایکٹ تھا وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہی لگ سکتا تھا. تو اس میں جتنی بھی چیزیں 2017 کی لگائی گئی ہیں وہ الٹیمیٹلی کسی بھی عدالت میں جائیں گی, چھوٹا بینچ بنائیں, بڑا بینچ بنائیں, پورا فل کورٹ کا بینچ بنا دیں, امریکہ کی سپریم کورٹ کا بینچ بنا دیں, ہندوستان کے ججز اس میں لے آئیں, بڑا مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو یہ اس وقت چیلنجز ہیں. اب آ جاتے ہیں اس اور چیز کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو تیسری ڈیولپمنٹ ہے, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز وہاں پر جو تحریک انصاف نے پٹیشن کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی پٹیشن کو منظور کر لیا ہے ویڈنسڈے کے دن, جہاں عاشورہ کی چھٹیاں ختم ہوں گی, بیکاز منڈے اور ٹیوزڈے پاکستان میں چھٹی ہے عاشورہ کے حوالے سے. تو ویڈنسڈے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت شروع ہو گیا. وہ کیس کیا ہے؟ وہ اسلام آباد پی ٹی آئی کے وکلا نے وہاں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ عدالت عظمیٰ سے کہ جناب حضور والا, مائی باپ, یور آنر لارڈشپ, ہم نے پہلے ہی ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ ہمارے 120+ جو ریزگنیشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. وہ پٹیشن تو ابھی ایڈریس ہوئی نہیں, اس پٹیشن پہ ہمیں چونکہ ڈسکشن ہوئی نہیں, اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے, جب وہ میٹر ابھی ٹیک اپ ہوا ہی نہیں تھا, اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان 11 لوگوں کے ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لے اور 9 جگہوں پہ بائی الیکشن کروانے کا کانسٹیٹوئنسیز میں اعلان کر دے. تو اب یہ ظاہر ہے کہ کورٹ کو ایگزامن کرنا پڑے گا, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور اس حکومت کے پاس تو ایکسٹرا آرڈنری مسئلہ ہے, بیکاز 2 شہروں کا مسئلہ اس میں لگا ہوا ہے, اسلام آباد پلس دی ادر سٹی, تو یہ ظاہر ہے کہ بڑی کوشش کریں گے. لیکن کیس بڑا ویک ہے, کیونکہ اگر آلریڈی ایک پٹیشن تھی تو پھر یہ 9 پٹیشنز پہ مان لینا, اور وہاں پہ فوری طور پر جلدی 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 جو بائی الیکشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پہلے 3 مہینے تک ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیے, تو شاید ان آل پروبیبلٹی کورٹ ان ضمنی انتخابات کو جو 25 ستمبر 2022 کو اسکیڈول کیے گئے ہیں, جس کا اعلان کیا گیا ہے, اور جس کے گوشواروں کی چیکنگ ہونی ہے 10 اگست سے لے کے 13 اگست کے درمیان, مجھے شک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسے روک دے گی. اچھا اب اگر اسلام آباد روکتی نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے یہ دھمکی لگا دی ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے, انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ان 9 کے 9 حلقوں میں خود کھڑے ہو جائیں گے. ان کے کھڑے ہونے سے ظاہر ہے بہت پینک ہے, جہاں عمران خان خود کھڑے ہو جائیں گے وہاں بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کون اپنا پیسہ لگائے گا ایم این اے. اور یہ ویسے بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ حلقے اور سیٹس ہیں جن کو 2018 میں تحریک انصاف کے لوگوں نے خود سے جیتا ہوا ہے, یہ کوئی انڈیپینڈنٹ کے نہیں ہیں, یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ان کو بعد میں جوائن کیا تھا, یہ ان کی سیٹس ہیں. اور آج کل کے بکھرے ہوئے ماحول میں یہاں پہ اگر عمران خان صاحب خود کھڑے نہ بھی ہوتے, صرف کیمپین ہی کر دیتے, تو بھی خاصا مسئلہ ہوتا ہے کوئی سیٹ اس میں سے جیتنا. لیکن جب عمران خان خود کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو مجھے شک یہ ہے کہ پی ایم ایل این کوئی ایسا لیگل ایکسکیوز نکالے گی, وہ کہے گی کہ میکسیمم لمٹ جو ہے وہ 5 حلقوں کی ہو سکتی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 حلقوں میں اس لیے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ اگر وہ ان میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ان کو 1 سیٹ وہ ریٹین کریں گے, باقی 8 سیٹیں ان کو چھوڑنی پڑیں گی, اور اس میں پبلک ایکسچیکر کا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ جائیں گے ایک پٹیشن لے کے کورٹ کے سامنے یا الیکشن کمیشن کے سامنے, اور کہیں گے کہ آپ 5 سے زیادہ حلقوں میں کامیاب کھڑے نہیں ہو سکتے. اور 5 حلقوں میں کئی دفعہ پاکستانی لیڈر کھڑے ہوئے ہیں, اور 2018 میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ 5 جگہوں سے کھڑے ہوئے تھے, بڑے بڑے لیڈروں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب بھی تھے, مولانا فضل الرحمان بھی تھے, اور بڑے بڑے لوگ تھے. اور 5 جگہ سے عمران خان صاحب جو ہیں 2018 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 1970 کے جو الیکشن تھے اس میں
the former Prime Minister of Pakistan जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो भी 5 जगहों पे खड़े हुए थे पंजाब में और सिंध में, और 5 जगहों से वो कामयाब हुए थे। तो ये तो अब तक की कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, और इन डेवलपमेंट सबको आप जब देखेंगे और इनकी अहमियत को आप समझ सकते हैं जब आप मुराद सईद और असद उमर का जो कन्फेशन है माइनस इमरान खान वाली जो ऑफर थी, जो बाकायदा मार्च में प्लान की गई थी, तो वहां से आप इन सब चीजों की डेवलपमेंट को समझ सकते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि तो मामला बड़ा गंभीर है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, आखिर ये कैसे, ये जो इतनी बड़ी साजिश है माइनस इमरान खान की, या जो भी पाकिस्तान को जिस डायरेक्शन में चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खदो खाल मैंने आपको कहा कि सारे वाजे हो जाते हैं, खास करके इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद, तो इसका रास्ता कैसे रोकेगा? इसका रास्ता जनाब रोकेगा आपके थ्रू। इसका रास्ता खाली इमरान खान, तहरीक इंसाफ के कुछ टेलीविजन के एंकर या वीलॉगर्स नहीं रोक सकते। इसका रास्ता रोकेंगे पाकिस्तान के बाशऊर अवाम, अवेयर सिटीजनरी, थ्रू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक सफेयर। यानी जितना जितना पब्लिक सफेयर स्ट्रांग होता चला जाएगा, जितना जितना कोजेंट इंटेलिजेंट एनालिसिस डिस्कशन डिबेट होगी लोगों के दरमियान, वो डिबेट जो है वो कोई खाली टेलीविजन चैनल पे नहीं होगी, वो घरों में होगी, मियाँ बीवी के दरमियान, बच्चों के दरमियान, कजन्स के दरमियान, मुलाजमों के दरमियान, ड्राइवर्स के दरमियान, वो सड़क पे होगी, वो दुकानदार में होगी, दुकानदार और ग्राहक के दरमियान, कि वो डिबेट हो रही है, जो टेलीविजन चैनल पे भी होगी, जो सोशल मीडिया में भी होगी, जो ट्वीट्स में भी होगी, जो छोटी छोटी वीडियो कमेंट्रीज के अंदर भी होगी, जो बार एसोसिएशन के अंदर वकला में होगी, जो अदालतों के बाहर जो लोग खड़े होते हैं जहां वकील और उनके क्लाइंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं, वहां पे डिबेट होगी। और इसमें तहरीक इंसाफ ये कर सकती है कि बार एसोसिएशन के अंदर जाके इसके ऊपर जो है सेमिनार्स करवाए, इसके ऊपर डिस्कशन करवा दे, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि ये जो सारा का सारा, क्योंकि मैं जिस तरह से इसको देखता हूँ और अब तक देख चुका हूँ, और मजीद शायद मैं आपके सामने लाऊं इसको एक व्लॉग में, कि ये एक ओपन एंड शट फजूल केस है जिसका ना सर है ना पैर है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोस्त मोहम्मद मजारी वाला मामला जो था वो बिल्कुल ही, मतलब उसमें से तो यानी वो तो 3 सेकंड लगते थे उसको देखते हुए, 1 मिनट लगता था देखते हुए कि वो मामला उसका क्या है, वो बिल्कुल ही फिजडी किस्म की चीज थी, बहुत ही फजूल और वीक था। ये थोड़ा सोफेस्टिकेटेड तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि तोशा खान, हाँ तोशा खाने का भी जिक्र कर दूं, इसमें जी एसेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, बाहर से पैसे आ गए हैं, 34 फॉरेन नेशनल्स हैं जिसमें से मेजोरिटी गालिबन 31 पाकिस्तानी हैं, 2-3 ही हैं, फिर एक हिंदुस्तानी सिटीजन ढूंढी हुई है शुमेता सेठी साहिबा को, 351 फॉरेन कंपनीज ढूंढी हैं जिसमें माशाल्लाह 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 विद द ग्रेस ऑफ गॉड उन फॉरेन कंपनीज के अंदर वीजा भी है, क्रेडिट कार्ड उसमें, मास्टर भी है उसमें, बैंक ऑफ अमेरिका भी है उसमें, शायद पेपॉल भी है, और उसके अंदर बाकी जो एलएलसी हैं, छोटी छोटी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज हैं, $100-500 वाली जो लोगों ने दिए हैं, जो लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एसएमसी जो है, सिंगल मैनेजमेंट मैनेजर कंपनी वाला भी कहा जाता है। तो ये इस किस्म का एक वाहियात किस्म की एक चीज है जिसको पब्लिक सफियर से आप डायसेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें इस चीज को देख लें कि तोशा खाने का डाल दिया है केस, तोशा खाने का केस डाल दिया, वो एफबीआर का केस डाल दिया, और हालांकि जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है एसेट डिक्लेयर ना करने की, वो तो एक पॉलिटिशियन की या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की इलेक्ट होती है जब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपना एफिडेविट देता है, अपने गोशवारे वहां पे देता है, और वो अपनी दूसरी बीवी को डिक्लेयर नहीं करता, अपना एक घर वहां पे डिक्लेयर नहीं करता, अपना कोई बैंक बैलेंस होता है उसको बहुत बड़ा वो डिक्लेयर नहीं करता, या कोई उसके पास है वो उसको डिक्लेयर नहीं करता, तो वो एक मिस डिक्लेरेशन होती है जिसपे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। यहाँ तो इमरान खान ने इलेक्शन उसके बाद लड़ा ही नहीं है, कोई नए गोशवारे जमा करवाए ही नहीं है, तो ये यूज करना चाह रहे हैं पीएमएलएन के जो इस वक्त गवर्नमेंट है, ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स रिटर्न्स को। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स रिटर्न्स में ये खाने नहीं बने होते कि इसमें बताएं घड़ियां आपके पास कितनी हैं, आपके पास मोबाइल फोन कितने हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खानों में अकाउंटेंट जो है वो ये लिखता है कि आपके पास टोटल लिक्विड एसेट्स कितने हैं, आपके पास घर और प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक बैलेंस आपका कितना है, डॉलर आपके पास कितने हैं, आपने सारी चीजें इस तरह डिटेल से नहीं देनी होती। और इमरान खान की तो पहले ही खबर लगी हुई थी बहुत महीने पहले कि उनके ओवरऑल एसेट्स, क्योंकि उन्होंने शेखुपुरा के करीब कोई इनहेरिटेड लैंड भी बेचा था, और बाकी जो भी पैसे मिले वो उन्होंने वहां पे डिक्लेयर किए हुए। तो यहाँ पर भी निकलना कुछ नहीं है, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? इसलिए कर रहे हैं कि टाइम बाय कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको मेरा ख्याल 4-5-6 व्लॉग्स में बताया कि सारा का सारा मकसद ये है कि कोर्ट के अंदर लीगल इश्यूज में, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में, मीडिया डिबेट में, सड़क में ऐसा फंसाया जाए कि इलेक्शन जो होने हैं 2022 में वो ना हो। ये और बात है कि आज भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन जरूर होंगे, और उसका बहुत बड़ा फैसला वंस अगेन कौन करेगा?
آپ کریں گے, پبلک سفیئر کرے گا, اور وہ پبلک سفیئر کیسا اچھا ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ 13 اگست کا جو جلسہ ہے پاکستان کے اندر, وہ چھوٹے جو ہزاروں کانگریگیشن ہونے ہیں, سینکڑوں اکراس دا ورلڈ جو ڈبیٹ ہونی ہے, وہ ڈبیٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ سازشیں کامیاب ہوتی ہیں یا سازشیں ناکام ہوتی ہیں. تھینک یو.